خوش آمدید. گلبوٹے میں آپ کا استقبال ہے. پیش ہے مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر پر ایک تحریر. آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسے مرد مجاہد کی داستان سناتے ہیں جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ قوم کی آزادی کے لیے وقف کیا اور مرنے کے بعد بھی غلام مٹی کو گوارا نہ کیا. یہ داستان ہے مولانا محمد علی جوہر کی. 10 دسمبر 1878 ریاست رامپور کی فضا میں ایک ایسا چراغ جلا جس کی روشنی پورے برے صغیر کو منور کرنے والی تھی. والد کا سایہ بچپن ہی میں اٹھ گیا، مگر ایک عظیم ماں عبادی بیگم جو بعد میں بی اماں کے نام سے مشہور ہوئی، انہوں نے اپنے بیٹے کے دل میں غیرت، ایمان اور آزادی کی آگ بھڑکا دی. مولانا نے ابتدائی تعلیم علی گڑھ میں حاصل کی، پھر آکسفورڈ یونیورسٹی جا پہنچے. وہاں تاریخ اور قانون کی ڈگری لی. ہمدرد اور کامریڈ کے ذریعے انگریز کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا. سن 1919 میں بھائی شوکت علی کے ساتھ تحریک خلافت کا پرچم بلند کیا. یہ تحریک صرف خلافت عثمانیہ کا دفاع نہیں تھی، یہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے اور ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط کرنے کی علامت تھی. مہاتما گاندھی بھی آپ کے قریب ہوئے اور اتحاد کی ایک روشن مثال قائم ہوئی. پھر آیا 1930 کا سال، لندن کی گول میز کانفرنس، جہاں مولانا محمد علی جوہر بیمار جسم مگر فولادی ارادے کے ساتھ انگریز حکومت کے سامنے کھڑے ہوئے اور تاریخ کی وہ تقریر کی جو آج بھی خون گرما دیتی ہے. میں اپنے ملک میں اس وقت جانا پسند کروں گا جب میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہو. میں غلام ملک میں مرنا بھی پسند نہیں کرتا. میں غیر مگر آزاد ملک میں مرنا پسند کروں گا. آپ مجھے آزادی نہیں دیں گے تو پھر آپ کو یہاں مجھے قبر کے لیے جگہ دینی پڑے گی. یہ کوئی عام الفاظ نہ تھے، یہ ایک ایسے مرد مومن کا اعلان تھا جس نے غلامی کو زندگی سے بدتر سمجھا. افسوس گول میز کانفرنس کے دوران ہی بیماری نے آپ کو گھیر لیا اور 4 جنوری 1931 کو لندن کی سرد فضا میں یہ چراغ بجھ گیا. لیکن وصیت کر گئے کہ مجھے آزاد سرزمین پر دفن کیا جائے، اور یوں آپ کو بیت المقدس میں سپرد خاک کیا گیا. آپ سن رہے تھے مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر پر فاروق سید کی تحریر سید نظام الدین قاسم کی آواز میں.